خالد رضی اللہ عنہ کا لشکر دریائے فرات کے سینے پر سوار آگے ہی آگے بڑھتا جا رہا تھا۔ گھڑ سوار دریا کے دونوں جانب پھیلے ہوئے ساتھ ساتھ جا رہے تھے۔ ہر لمحہ توقع تھی کہ ہیرا کی فوج کسی مقام پر حملہ کرے گی، لیکن اس فوج کا دور دور تک کوئی نشان نظر نہیں آتا تھا۔ مسنہ بن حارثہ کے گھڑ سوار کناروں سے ہٹ کر دور چلے جاتے اور دشمن کا کھرا کھوج ڈھونڈنے کی کوشش کرتے تھے۔ خالد رضی اللہ عنہ کو معلوم تھا کہ ہیرا کی جنگ بڑی خونریز ہوگی۔ مسنہ بن حارثہ نے معلوم کر لیا تھا کہ عزادبہ نے ہیرا میں بہت بڑا لشکر جمع کر رکھا ہے۔ خالد رضی اللہ عنہ کا جذبہ اور عزم تھا کہ وہ دشمن کے ایک بڑے ہی مضبوط فوجی اڈے کی طرف بڑھے جا رہے تھے، ورنہ مسلمانوں اور آتش پرستوں کی جنگی طاقت کا تناسب ایسا تھا کہ خالد رضی اللہ عنہ کو ایک قدم اور آگے بڑھانے کی بجائے واپس آ جانا چاہیے تھا، مگر خالد رضی اللہ عنہ ملک گیری کی ہوس سے یہ خطرے مول نہیں لے رہے تھے، بلکہ وہ اللہ کے حکم کی تعمیل کر رہے تھے۔ اسلام کے پڑوس میں اتنے بڑے اور بہت ہی طاقتور باطل کی موجودگی اسلام کے لیے ایسا خطرہ تھی کہ اسلام آگے بڑھنے کی بجائے پیچھے ہٹتا جاتا، پھر غائب ہو جاتا۔ ابن ولید خالد رضی اللہ عنہ کو دریائے کے کنارے سے مسنہ بن حارثہ کی پکار سنائی دی، منزل قریب آ گئی ہے۔ خالد رضی اللہ عنہ نے اپنے کشتی رانوں سے کہا کہ کشتی کنارے کے ساتھ لے جائے اور انہیں اتار کر کشتی آگے لے جائے۔ مسنہ اس علاقے سے واقف تھا، پھر بھی اس نے اس علاقے کے 2 آدمیوں کو پکڑ کر کچھ انعام دیا اور رہنمائی کے لیے اپنے ساتھ رکھ لیا تھا۔ خالد رضی اللہ عنہ جب کنارے پر اترے تو مسنہ نے اپنے ایک سوار سے کہا کہ وہ گھوڑا خالد رضی اللہ عنہ کو دے دے۔ خالد رضی اللہ عنہ اس گھوڑے پر سوار ہو گئے۔ مسنہ اور خالد رضی اللہ عنہ کے گھوڑے پہلو با پہلو جا رہے تھے اور مسنہ کی نظریں خالد رضی اللہ عنہ کے چہرے پر جمی ہوئی تھی۔ خالد رضی اللہ عنہ ادھر ادھر دیکھ رہے تھے۔ ان کی نظریں جب مسنہ بن حارثہ پر آئیں تو بھی مسنہ کی نظریں ان کے چہرے پر جمی ہوئی تھی۔ کیوں ابن حارثہ؟ خالد رضی اللہ عنہ نے مسکراتے ہوئے پوچھا، کیا تم مجھے پہچاننے کی کوشش کر رہا ہے؟ ہاں ولید کے بیٹے، مسنہ نے سنجیدہ اور ٹھہرے ٹھہرے لہجے میں کہا، میں تجھے پہچاننے کی کوشش کر رہا ہوں، تو مجھے انسان نہیں لگتا۔ تیرے چہرے پر کچھ گھبراہٹ اور پریشانی ہونی چاہیے تھی، میں اندر ہی اندر پریشان ہوں۔ خالد رضی اللہ عنہ نے کہا، اور میرے دل پر گھبراہٹ بھی ہے، یہ اس لیے کہ میں انسان ہوں، لیکن میں پریشانی اور گھبراہٹ کو چہرے پر نہیں آنے دوں گا۔ یہ چہرہ ایک لشکر کا چہرہ ہے۔ مسنہ نے کہا، یہ چہرہ اسلام کا چہرہ ہے۔ میں سمجھتا ہوں ابن ولید، سالار اعلیٰ کا چہرہ اتر جائے تو پورے لشکر کا چہرہ اور ساری قوم کا چہرہ اتر جاتا ہے۔ مجھے یہ بتا ابن حارثہ، خالد رضی اللہ عنہ نے پوچھا، تو نے یہ باتیں کیوں کی ہیں؟ کیا تو مجھے پریشانی اور گھبراہٹ میں دیکھنا چاہتا ہے؟ ہاں ابن ولید، مسنہ نے کہا، تجھے شاید احساس نہیں کہ تو کتنے بڑے اور طاقتور دشمن کے سامنے جا رہا ہے۔ میں اپنے لیے جا رہا ہوتا تو مجھے اپنا غم ہوتا کہ میں بادشاہ بننے سے پہلے ہی نہ مارا جاؤں۔ خالد رضی اللہ عنہ نے کہا، میں اللہ کے حکم پر جا رہا ہوں، اللہ ہمارے ساتھ ہے، مجھے اور تجھے گھبرانے کی اور پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ مجھے یہ بتاؤ کہ آگے کیا ہے؟ مسنہ نے ان 2 آدمیوں کو بلایا جو اس علاقے کے رہنے والے تھے اور انہیں کہا کہ وہ بتائیں کہ آگے کیا ہے۔ ان دونوں نے بتایا کہ آگے ہیرا ہے اور وہاں تک زمین کیسی ہے۔ خالد رضی اللہ عنہ نے ان 2 آدمیوں کو وہاں سے ہٹا دیا اور مسنہ کے ساتھ ہیرا پر حملے کی سکیم بنانے لگے۔ ہیرا فرات کے کنارے پر واقع تھا۔ خالد رضی اللہ عنہ نے اپنے سالاروں عاصم بن عمرو اور عدی بن حاتم کو کشتیوں سے کنارے پر بلایا۔ میں مان نہیں سکتا کہ آتش پرست ہمیں ہیرا کے راستے میں نہیں روکیں گے۔ خالد رضی اللہ عنہ نے کہا، ان کے پاس اتنی زیادہ فوج ہے جسے وہ اس سارے علاقے میں پھیلا سکتے ہیں، تمام عیسائی بھی اس کے ساتھ ہیں۔ اگر ہم ہیرا کے سامنے جا کر کشتیوں سے اترے تو دشمن وہیں ہم پر حملہ کر دے گا، ہم ہیرا سے دور کشتیاں چھوڑ دیں گے۔ خالد رضی اللہ عنہ بیٹھ گئے اور اپنی تلوار نکال کر اس کی نوک سے ہیرا کا محل وقوع اور اپنی پیش قدمی کا نقشہ بنانے لگے۔ انہوں نے اس مقام سے جہاں وہ کھڑے تھے ہیرا تک پہنچنے کے راستے کی لکیر بنائی، جو سیدھی نہیں تھی بلکہ یہ نیم دائرہ تھا۔ انہوں نے یہ لکیر ایک مقام پر ختم کی جو ایک قصبہ تھا، یہ ہیرا سے تقریباً 3 میل دور تھا۔ اس قصبے کا نام خورنک ہے۔ خالد رضی اللہ عنہ نے کہا، ہم اس کے قریب سے گزریں گے اور ہیرا کی طرف تیزی سے بڑھیں گے۔ توقع یہی ہے کہ آتش پرست شہر سے کچھ دور ہی ہمارے راستے میں آ جائیں گے۔ میرے بھائیوں، یہ لڑائی خوفناک ہوگی۔ زرتشت کے پجاری اب شکست کا خطرہ مول نہیں لے سکتے۔ آگے مدائن ہے، میں تمہیں بڑے ہی سخت امتحان میں ڈال رہا ہوں۔
لیکن اس امتحان میں پورا اترنا ہے۔ دشمن کی تعداد ہم سے کئی گنا زیادہ ہے۔ اگر ہمیں ہیرا کو محاصرے میں لینے کا موقع مل گیا تو محاصرہ بہت لمبا ہوگا۔ ہم اتنا انتظار نہیں کر سکتے۔ اپنے دلوں میں اللہ سے عہد کرو کہ ہیرا کو فتح کرنا ہے۔ اب کشتیاں چھوڑ دو اور تمام لشکر کو کنارے پر لے آؤ۔ مسلمانوں کی تعداد 18,000 تھی۔ یہ لشکر کشتیوں سے نکل کر کنارے پر آ گیا اور بڑی تیزی سے پیش قدمی کے لیے منظم ہو گیا۔ خالد رضی اللہ عنہ نے سالار عاصم بن عمرو کو آگے اور عدی بن حاتم کو پیچھے رکھا اور خود درمیان میں رہے۔ مسنہ بن حارثہ کا سوار دستہ ہر اول کے طور پر کم و بیش 1 میل آگے نکل گیا۔ خالد رضی اللہ عنہ کے حکم سے مجاہدین کا لشکر خاموشی سے جا رہا تھا۔ نعروں اور جنگی ترانوں کی ممانعت کر دی گئی تھی تاکہ پتہ نہ چلے کہ کوئی لشکر آ رہا ہے۔ خالد رضی اللہ عنہ نے ایسا راستہ اختیار کیا تھا جو جنگل اور ویران علاقے سے گزرتا تھا اور ادھر مسافروں کی گزرگاہ نہیں تھی۔ مسنہ بن حارثہ کے سوار پھیل کر جا رہے تھے تاکہ گھات کا کہیں بھی شک ہو تو لشکر کو پیغام بھیج کر پیچھے ہی روک لیا جائے۔ خالد رضی اللہ عنہ کا لشکر خورنک تک پہنچ گیا۔ دشمن کی فوج کا کہیں بھی نام و نشان تک نہ ملا۔ خالد رضی اللہ عنہ نے لشکر کو روک لیا اور اپنے ایک جاسوس سے کہا کہ وہ قصبے کے اندر جائے اور دیکھے کہ دشمن کی فوج وہاں تو نہیں۔ خالد رضی اللہ عنہ کا جاسوسی نظام ذہین اور جرأت مند آدمیوں پر مشتمل تھا۔ اس میں ان مسلمانوں کی تعداد زیادہ تھی جو فارس والوں کے غلام تھے۔ وہ دجلہ اور فرات کے سنگم کے علاقے میں رہتے تھے۔ ان میں سے ایک آدمی بھیس بدل کر خورنک چلا گیا اور خبر لایا کہ اس قصبے میں کوئی فوج نہیں اور قصبے میں امن و امان ہے۔ تاریخ بتاتی ہے کہ اس قصبے میں متمول لوگ رہتے تھے۔ آج وہاں خورنک کا نام و نشان بھی نہیں ملتا۔ انسان مٹی میں مل کر مٹی ہو جاتے ہیں، مقام مٹ جاتے ہیں، بلند و بالا مکان اور عالیشان محل مٹ جاتے ہیں۔ زندہ صرف تاریخ رہتی ہے، اچھی یا بری۔ انسانوں کے نام زندہ رہتے ہیں، ان کی قائم کی ہوئی روایات زندہ رہتی ہے۔ آج وہ قصبہ موجود نہیں جہاں تاجر اور دیگر دولت مند لوگ رہتے تھے۔ خالد رضی اللہ عنہ نے آتش نمرود میں کودنے سے پہلے اس قصبے کے قریب قیام کیا تھا۔ قصبہ نہیں رہا۔ خالد رضی اللہ عنہ زندہ ہے، ان کی روایات زندہ ہے۔ مسنہ بن حارثہ، عاصم اور ان کے 18,000 مجاہدین کو تاریخ نے زندہ رکھا ہے۔ ان کے گھوڑوں کے سموں کی گرد کو سورج کی کرنوں نے چوما ہے۔ کیا مقصد تھا ان اولین مجاہدین کا جو اس دشمن سے ٹکر لینے جا رہے تھے، جو 18,000 نفوس کو نگل لینے کی طاقت رکھتا تھا؟ خالد رضی اللہ عنہ اور ان کے سالاروں کے دلوں میں تخت و تاج کی ہوس نہیں تھی، زور و جواہرات کا لالچ نہیں تھا۔ ایک عزم تھا جو ان کے لیے جنون بن گیا تھا۔ وہ اس کفر کو اپنے پڑوس میں زندہ نہیں دیکھنا چاہتے تھے جو اسلام کی بقا اور فروغ کے لیے خطرہ تھا۔ ان کے ذہنوں میں کوئی شک نہ تھا، کوئی وہم، کوئی وسوسہ نہ تھا۔ وہ ہمیشہ زندہ رہنے والی روایات اپنے خون سے لکھنے جا رہے تھے۔ مورخ نے اس وقت کے وقائع کے نگاروں کے حوالے سے لکھا ہے کہ خالد رضی اللہ عنہ پر خاموشی طاری تھی۔ کوئی سپاہی ان کی طرف دیکھتا تو وہ مسکراتے تھے۔ خالد رضی اللہ عنہ جب خورنک سے آگے نکلے تو ان کے منہ سے کوئی حکم نکلتا تھا یا کوئی ہدایت، اس کے سوا کوئی بات نہیں کرتے تھے۔ مسنہ بن حارثہ شب و خون اور دن کی چھاپہ مار جنگ کا اور بھاگ دوڑ کر لڑنے والی لڑائی کا ماہر تھا۔ وہ جب خالد رضی اللہ عنہ کو بتاتا تھا کہ وہ یوں کرے گا اور یوں کرے گا تو خالد رضی اللہ عنہ کے منہ سے ہر بار یہی الفاظ نکلتے تھے، اللہ تجھے اجر دے گا ابن حارثہ۔ خالد رضی اللہ عنہ اپنے لشکر کو خورنک سے پرے پرے آگے لے گئے۔ انہیں ایسی توقع نہیں تھی کہ وہ دشمن کو بے خبری میں جا لیں گے۔ انہیں معلوم تھا کہ دشمن ضرورت سے زیادہ بیدار ہوگا۔ خالد رضی اللہ عنہ نے حکم دیا کہ اس قصبے پر نظر رکھنے کے لیے چند ایک مجاہدین کو پیچھے رہنے دیا جائے تاکہ اس میں سے نکل کر کوئی آدمی ہیرا یہ اطلاع نہ دینے چلا جائے کہ مسلمانوں کا لشکر آ رہا ہے۔ یہ پھندا تھا جس میں مدینہ کا لشکر جا رہا تھا۔ وہ علاقہ گھات کے لیے موزوں تھا، لیکن گھات کے بھی اثرات نہیں آتے تھے۔ یہی ہو سکتا تھا کہ دشمن کا لشکر اچانک ہر طرف سے آئے گا اور 18,000 کے اس لشکر کو گھیرے میں لے کر سالاروں سے سپاہیوں تک کاٹ دے گا۔ کچھ اور آگے آ گئے تو ایک ٹیکری آ گئی۔ خالد رضی اللہ عنہ نے گھوڑے کو اینٹ لگائی اور ٹیکری پر چڑھ گئے۔ ان کے حکم سے لشکر رک گیا۔ اللہ کے سپاہیوں، خالد رضی اللہ عنہ نے بلند آواز سے کہا، تم پر اللہ کی رحمت ہو۔ آج خدائے واحد نے تمہیں بڑے سخت امتحان میں ڈال دیا ہے۔ آج تم ایک پہاڑ سے ٹکرانے اور اسے ریزہ ریزہ کرنے جا رہے ہو۔ اب جس لشکر کے ساتھ تمہارا مقابلہ ہوگا وہ پہاڑ سے کم نہیں۔ مجاہدین اسلام، اگر آج تم نے پیٹھ دکھائی تو تمہیں نہ خدا بخشے گا نہ دشمن۔ آج اس عہد سے آگے بڑھو، فتح یا موت، ہماری جانیں اللہ کی امانت ہیں۔
یہ امانت اللہ کو لوٹانی ہے، لیکن باوقار طریقے سے۔ اللہ تمہارے ساتھ ہے۔ تعداد اور ہتھیاروں کی کمی اور افراد شکست اور فتح کا باعث نہیں بن سکتی۔ فتح جذبے اور عزم سے حاصل ہوتی ہے۔ اس یقین کے ساتھ آگے بڑھو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روح مقدس تمہارے ساتھ ہے۔ خالد رضی اللہ عنہ نے اپنے لشکر کے جذبے کو اور زیادہ گرما دیا اور لشکر کو آگے بڑھنے کا حکم دیا۔ وہ ہیرا کے عقب کو جا رہے تھے۔ اس طرح انہیں خاصا بڑا چکر کاٹنا پڑا۔ جب شہر کے قریب گئے تو بھی دشمن کا کوئی سپاہی نظر نہ آیا۔ دیواروں کے اوپر اور برجوں میں بھی کوئی نظر نہیں آتا تھا۔ امینیشیا بھی ایسے ہی ہوا تھا اور خالد رضی اللہ عنہ نے اسے دھوکہ سمجھا تھا، لیکن یہ دھوکہ نہیں تھا۔ دشمن شہر خالی کر کے چلا گیا تھا۔ ہیرا میں بھی آتش پرستوں کی فوج کہیں نظر نہیں آتی تھی۔ شہر پناہ کے دروازے کھلے تھے۔ مصطع بن حارثہ نے اپنے چند ایک سواروں کے ساتھ شہر کے ارد گرد چکر لگایا۔ ابن ولید، مصطع نے خالد رضی اللہ عنہ سے کہا، سامنے والا دروازہ بھی کھلا ہے اور لوگ گھومتے پھرتے دکھائی دے رہے ہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ خالد رضی اللہ عنہ نے کہا، امینیشیا خالی تھا، تو کہتا ہے شہر میں لوگ موجود ہیں۔ یہ پھندہ ہے ابن حارثہ، یہ جال ہے۔ عاصم اور عدی کو بلاؤ۔ دونوں سالار آئے تو خالد رضی اللہ عنہ نے انہیں بتایا کہ شہر کی کیفیت کیا ہے۔